ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ 2011 میں اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسکو کے رکن ممالک نے اس دن کو ریڈیو کا عالمی دن قرار دیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2013 میں اس دن کو عالمی دن کا درجہ عطا کیا۔ یونیسکو کے مطابق ریڈیو نے 100 سالہ سنگ میل عبور کر لیا ہے، لیکن اسے اپنے سامعین کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ریڈیو عالمی سطح پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والے میڈیم میں سے ایک ہے۔ ریڈیو تجارتی طور پر 1920 کے اوائل میں وجود میں آیا اور تقریباً 3 دہائیوں بعد ریڈیو اسٹیشن وجود میں آئے۔ 1950 کی دہائی تک ریڈیو اور نشریاتی نظام دنیا بھر میں ایک عام چیز بن کے رہ گیا۔ اگرچہ کچھ مقامی اسٹیشن ریڈیو پاکستان کے قیام سے پہلے کے ہیں، یہ پاکستان کا سب سے قدیم موجودہ نشریاتی نیٹ ورک ہے۔ یہ نیٹ ورک 14 اگست 1947 کو برطانیہ سے پاکستان کی آزادی کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار اعظم خان، جو سینئر پروڈیوسر اور پی آر او ہیں۔ ریڈیو کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سردار صاحب، بولی ڈیجیٹل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیں، ریڈیو پاکستان کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا، آپ کے چینل کا اور جتنے بھی آپ کے چینل سے وابستہ ہنرمند ہیں اور جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آج اتنی اہم دن کے موقع پہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے جتنے ویورز ہیں، آپ کے جتنے فالوورز ہیں، میں ان سے مخاطب ہو سکوں۔ جہاں تک ریڈیو پاکستان کی بات ہے، ریڈیو پاکستان یہ کوئی ایک عمارت، ایک ادارہ نہیں ہے۔ ریڈیو پاکستان ایک اثاثہ ہے، اس قوم کا اثاثہ ہے۔ جب بھی ہم ریڈیو پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب جو آگے سے آتا ہے وہ ہے ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ان دی وائس آف نیشن۔ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی وائس آف نیشن، دیٹس مینس کہ آپ اس نیشن کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں، اس خطے کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تاریخی پس منظر اگر آپ دیکھیں تو ریڈیو پشاور جو ہے یہ 1935 کو سن 1935 میں اس کو بنایا گیا، یہ بنا۔ یعنی اگر دیکھیں تو قیام پاکستان سے پہلے ریڈیو پشاور کا وجود موجود تھا۔ پھر سن 1947 14 اور 13 اگست کی درمیانی شب کو جو مبارکباد دیا جاتا ہے اس قوم کو، وہ ریڈیو پشاور کا وہ مائکروفون ہے جہاں سے دیا جاتا ہے۔ اردو میں وہ اعلان آفتاب احمد صاحب کرتے ہیں اور پشتوں میں عبداللہ جان مغموم صاحب جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں اور قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ پاکستان بنانے والوں، پاکستان مبارک ہو۔ اس وقت اس کو پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کا نام دیا جاتا ہے۔ بعد میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن بننے کے بعد ریڈیو پاکستان جو ہے اس نے اپنے جتنا سفر اس نے طے کیا پاکستان کے بننے سے اب تک، اس میں قوم کی خدمت 3 مختلف حصوں میں کی۔ یعنی قوم کو مصدقہ معلومات پہنچائی، قوم کو تعلیم دی، شعور و آگاہی دی، ساتھ میں قوم کو تفریح مہیا کیا۔ جدید طرز نشریات کی اگر ہم دیکھیں تو جدید طرز نشریات کے حوالے سے ریڈیو پاکستان نے قوم کو انفوٹینمنٹ دی، یعنی ایجوکیشن بھی دی، انفارمیشن بھی دی، ساتھ میں تفریح بھی دی، لیکن وہ انفوٹینمنٹ کی شکل میں دی، یعنی تفریحی انداز میں لوگوں تک معلومات اور مصدقہ معلومات، تعلیم اور جو تفریح ہے وہ پہنچائی۔ ریڈیو پاکستان نے ہر مشکل وقت میں، جب بھی 65 کی وار دیکھیں یا جتنے قدرتی آفات آئے جن میں زلزلے بھی تھے، سیلاب بھی تھے، کووڈ ہم نے پچھلے سالوں میں گزارا، جو ایک ہراول دستہ ہے، یعنی اگر کسی ایسے موقع پر پاک فوج جو ہے وہ اگر ہراول دستے میں آگے تھے تو ان کے پیچھے ریڈیو پاکستان کا مائکروفون تھا جس کے اوپر لکھا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور ریڈیو پاکستان۔ تو اس سے آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ جس طرح موٹیویٹ کیا قوم کو کبھی ریڈیو پاکستان نے گرنے نہیں دیا، اس کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہونے نہیں دیا، اور یہی خاصہ ہے ریڈیو پاکستان کا۔ میں نے بات کی پاک افواج کی، پاک افواج ہمارے ان سرحدات کے محافظ ہیں جو کہ چاک آؤٹ ہیں، جن کو ہم اپنا سرحدی بارڈری کہتے ہیں، لیکن ایک سرحد ہماری اور بھی ہے، وہ ہے ہماری نظریاتی سرحد۔ اور جیسے ہماری پاک افواج جو ہیں وہ اس چاک آؤٹ باؤنڈری کے محافظ ہیں، اسی طرح ہماری نظریاتی سرحد کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے کندھوں پر ہے۔ اور شکر الحمدللہ ریڈیو پاکستان کا ہر ایک کارکن اس سے جڑا ہوا ہے۔ جب بھی ہم بات کریں گے ہم پاکستانیت کی بات کریں گے، جب بھی بات کریں گے ہم اخوت کی بات کریں گے، جب بھی بات کریں گے تنظیم، اتحاد اور یقین محکم کی بات کریں گے، یہی ریڈیو پاکستان کا خاصہ ہے۔ سردار اعظم صاحب، ریڈیو پاکستان پشاور سے کن کن زبانوں میں پروگرام نشر ہوتے ہیں؟ ریڈیو پاکستان پشاور سے اس وقت جو مختلف
قومی اور علاقائی زبانوں میں پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ قومی زبان ہماری اردو ہے، الحمدللہ اردو میں یہاں سے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پشتو چونکہ ہماری صوبائی زبان ہے، صوبے کی سب سے بڑی زبان ہے، اس میں پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ پھر جو تیسری ہماری بڑی زبان ہے اس خطے کی وہ ہے ہندکو، ہندکو میں یہاں سے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی جو بڑی زبان ہے وہ کھوار ہے، جس کو ہم چترالی کہتے ہیں، وادی چترال میں بولی جانے والی جو زبان ہے اس میں یہاں پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ اور جو اس کے بعد پانچویں ہماری بڑی زبان ہے وہ گوجری ہے، اور گوجری میں یہاں سے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی بولیاں ہیں ان کو بھی، جیسے عالمی یوم جو مادری زبانوں کا عالمی دن ہو، اس میں بھی وہ وہاں کے لوگ آ کے ان پروگراموں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو جتنی زبانیں ہیں اس میں یہاں پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ انگریزی چونکہ انٹرنیشنل زبان ہے، انگریزی میں بھی پروگرام نشر ہوتے ہیں، یعنی خبریں نشر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مخصوص دنوں میں پروگرامز نشر ہوتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی سروسز کیا کیا ہیں؟ جی، یہاں سے اس وقت جو ایک تو ہمارا مین چینل ہے جس کو ہم اے ایم چینل کہتے ہیں، وہ 1260 کلو ہرٹز پہ ہے، وہ ہمارا مین اے ایم چینل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 ایف ایم چینلز ہیں۔ ایک صوت القرآن ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر نشر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارا تیسرا جو انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے وہ ایف ایم 101 پشاور ہے، جس کے اسٹوڈیو میں اس وقت آپ موجود ہیں۔ یہ ایف ایم 101 پشاور کا اسٹوڈیو ہے، اور یہاں سے ہم انفوٹینمنٹ جو ہے، ایجوکیشن وتھ انٹرٹینمنٹ، انفارمیشن وتھ انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ پلس انٹرٹینمنٹ ہم یہاں سے نشر کرتے ہیں۔ اور یہ یوتھ کا چینل ہے۔ اور یہ جو ہمارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہمارا اے ایم چینل جو ہے وہ پائنیئر ہے۔ اسی طرح ہمارا ایف ایم 101 کا جو چینل ہے یہ خیبر پختونخوا میں یہ پہلا چینل ہے ایف ایم 101 کا۔ اس طرح صوت القرآن جو ہے وہ ہمارا پہلا چینل ہے قرآن مجید فرقان حمید تلاوت و ترجمہ کے حوالے سے۔ تو یہ سارے تینوں چینل اس وقت یہاں سے آن ایئر ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارا ایک کرنٹ افیئر کا چینل ہے جس کا کچھ پورشن یہاں سے نشر ہوتا ہے، یعنی 1 گھنٹے کا پروگرام ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ سردار صاحب، ریڈیو کے بعد ٹی وی آیا، جی جی پھر آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، کیبل آیا، ڈش آیا، اور پھر سوشل میڈیا نے اس کی اجارہ داری قائم ہے سوشل میڈیا کے اس ٹائم پہ۔ تو ریڈیو کی اہمیت کچھ کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، اس کے آنے سے ریڈیو کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے براڈ کاسٹرز ہیں، اور خاص کر ریڈیو پاکستان کے جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے اس چیز کا تہیہ کیا کہ کیوں نہ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہو۔ اس کے لیے ہمارا ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ پہ ہمارے سارے چینل، اس وقت پاکستان کے کسی چینل کو آپ یہاں پشاور بیٹھے ہوئے وہ سن سکتے ہو۔ اس طرح ہمارا اپنا ایپ ہے، ریڈیو پاکستان کا اپنا ایپ ہے، جس پہ ہمارے ایف ایم کے چینلز، جس پہ ہمارے اے ایم کے چینلز، جس پہ ہمارے شارٹ ویو کے چینل جو ہیں وہ سارے اویلیبل ہیں۔ اب یہاں بیٹھ کے وہ سن سکتے ہو۔ اور اب ایک انسان ہے وہ جو بلونگ کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس کا تعلق منسہرہ سے ہے، اور وہ اپنی زبان میں پروگرام سننا چاہتا ہے، تو وہ ریڈیو ایبٹ آباد کو یہاں بیٹھ کے سن سکتا ہے۔ اس طرح ایک بندہ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے، لیکن وہ ڈیرہ کا جو ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان ہے اس کو پشاور میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے یا ایون لاہور کراچی میں بیٹھ کے سننا چاہتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے وہ اس کو سن سکتا ہے۔ تو اس سے ایک تو ہماری ریچ بڑھ گئی، پھر اس کے ساتھ ہمارا لسنر کا جو ایک وہ تھا وہ بڑھ گیا۔ ہماری ریچ جو ہے ہندوستان کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہے، وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، ہمارے سگنل کے ذریعے ہو، ہمارے شارٹ ویو ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہو، ہمارے ایف ایم ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہو، یا ہمارے اے ایم ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہو۔ سردار اعظم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی مفید گفتگو کی۔ ہمارے ناظرین لازمی بات ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں گے، اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، تو یہ سن کے خوشگوار حیرت بھی ہوئی ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، لیکن ریڈیو نے اپنا وجود نہیں کھویا۔ جی، یہاں پہ میں ایک بات آپ کی اس میں لانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارا ریڈیو پاکستان جو ہے، خاص کر ریڈیو پشاور جو ہے، یہ اب ہم لوگ جو ہے ٹیلی وائز بھی کرتے ہیں۔ ہم فیس بک پہ آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہو، نہ صرف سن سکتے ہو۔ اس طرح ہمارے جو پاپولر فلیگ شپ پروگرام ہیں وہ سارے آپ کو فیس بک پہ اور ہمارے یوٹیوب چینلز پہ اویلیبل ہیں۔ ناظرین، آپ نے سردار اعظم صاحب کی باتیں سنی،
اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ریڈیو پاکستان کی سروسز میں AM نیوز سروسز اور FM 101 میوزک اور FM 93 شامل ہیں۔ مدثر زیب، پولی ڈیجیٹل، پشاور۔